اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین الذی کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صالحین بندوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے اپنا تعلق اس پرفتن دور میں جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب شریف کا مہینہ ہے، پہلا جمعہ ہے۔ خواجہ خواجگان ہند الولی سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ، جو عالم اسلام کی عظیم ترین شخصیت ہیں اور ویسے دنیا میں لیکن برے صغیر پاک و ہند میں ان کا بڑا فیض ہے، ان کا بڑا نام ہے۔ یقیناً سرزمین ہندوستان جو تھی پہلے، پاکستان سے پہلے، یہ مندر تھے، ہندو قوم آباد تھی، مخلوق کو اپنے خالق کا پتہ نہیں تھا، شرک عام تھا، ہر گناہ عام تھا۔ تو اللہ کریم نے اس سرزمین پر جان کائنات حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی، تو پھر آپ نے اس کو خوب نبھایا۔
دو موضوع میں نے بیان کرنے اس لیے مختصر خواجہ غریب نواز جو سید خاندان سے جن کا تعلق ہے، حافظ قرآن، اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین، اور خواجہ عثمان ہرونی یا ہارونی، دو الفاظ پڑھے جاتے ہیں، ان کے مرید صادق اور ان کے خلفاء میں آپ کا شمار۔ اور پھر جو آگے خلفاء ہیں، بڑی خوبصورت ایک ترتیب ہے، کبھی آپ ذرا غور کریں۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ برحق خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید صادق اور خلیفہ برحق بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید صادق خلیفہ برحق خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ جتنا بڑے لوگ تھے، ان کے جو خلفاء تھے وہ بھی بہت بڑے تھے۔ آج جیسا پیر ہوتا ہے ویسے اس کا خلیفہ اور مرید ہوتا ہے۔ آپ ان کے حالات پڑھیں، ان کی زندگیاں دیکھیں، ان کے اعمال کو، اخلاق کو، علم کو، شریعت پر عمل کرنے کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں۔ اور پھر مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ، ان کی اصلاح کا جذبہ اور قرآن و سنت سے ان کا تعلق، یہ کمال درجے تھا۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا طویل سفر کیا۔ سفر کرتے کرتے پھر اس ہستی کے پاس پہنچے، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا ہرونی، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے آپ سے مجاہدے کروائے، 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اتنے نوافل پڑھو، اتنا روزے رکھو۔ بڑے مجاہدے کروانے کے بعد پھر لوگوں کے پاس بھیجا، جانوروں کے پاس بھیجا، بڑی تفصیلی باتیں لیکن مختصر۔ بالآخر آپ نے بیعت کر لیا اور پیر کامل کی خدمت میں کئی سال گزارے، اور پھر پیر کامل کی صحبت میں حج بیت اللہ نصیب ہوا۔ اور بیت اللہ شریف کے سائے میں جا کے خواجہ صاحب کے پیر و مرشد نے عرض کیا، اے اللہ، میں تیری دربار میں معین الدین کو پیش کرتا ہوں۔ تو غائب سے آواز آئی، ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے، ہم نے انہیں قبول کر لیا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، کتنا آپ دربار الہی میں ان کی قبولیت تھی۔ خاندانی شرف اپنی جگہ پہ، آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، حالات ہمارے سامنے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے، تعلق رکھنے والے، جب میں اس دور میں پیروں کے خلاف بات کرتا ہوں تو میرے محبت کرنے والے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس دور کے پیروں نے ہمیں دیا کیا ہے؟ سوچئے ذرا، اس دور کے سجادہ نشینوں نے ہمیں دیا کیا ہے؟ یوں محسوس ہوتا جیسے سجادہ نشین کا اپنے آباء و اجداد سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ میں علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے اس شعر کے ساتھ متفق ہوں، عقابوں کے نشیمن پر ہے زاغوں کا تصرف، جہاں شہباز بیٹھا کرتے تھے، جہاں باکردار لوگ مسجد نشین تھے، جہاں اہل علم لوگ تھے، جہاں متقی پرہیزگار لوگ تھے، ان کی جگہ اب شہباز نہیں ہے، ان کی جگہ کوے بیٹھ گئے ہیں۔
بھائی میری بات آپ نہ مانیں، آپ کی مرضی ہے۔ علامہ اقبال فرما رہے ہیں، یہ پرانی بات کر رہے ہیں، اب تو دور ہی بدل گئے۔ فرمایا ان صالحین کے مسند پہ بیٹھنے والے کوے ہیں، کوا ہمیشہ حرام ہی کھاتا ہے۔ تو آپ کو تو برا لگے گا مفتی صاحب، لیکن میری بھی مجبوری ہے۔ میں نے قرآن و سنت اس لیے نہیں پڑھا کہ میں آپ کو اچھی بات نہ بتاؤں۔ منبر رسول کے دو ہی تو موضوع ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ان بزرگان دین کا طرز عمل، ان کی جو زندگی تھی، وہ جھوٹی کرامتیں دکھا کے لوٹ مار نہیں کرتے تھے۔ وہ کرامت اس وقت دکھاتے تھے جب ان کو ضرورت ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ کے میرے نبی کی امت میں شامل ہو جائیں۔ خواجہ اجمیری کے بارے آتا ہے، جب آپ باہر نکلتے تو بڑے بڑے اجتماع ہندوؤں کے میلے لگے ہوتے تھے، لیکن خواجہ اجمیری جب دیکھتے کہ یہ سارے گمراہ لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو دوسرے راستے پہ لے جانا چاہیے، اس کو حضور کی امت میں شامل کرنا چاہیے، پھر آپ نظر ڈالتے۔ جب آپ نظر ڈالتے تو ان کے دل بدل جاتے، ان کی کیفیت بدل جاتی۔ جب کیفیت بدل جاتی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مجھے یہ شعر بڑا ذوق دیتا ہے، بڑا ذوق دیتا ہے۔ کیا کہا شاعر نے، خوب کہا، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، ارے توحید کی میں پیالوں سے نہیں، ان نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ یہ صالحین کی نظروں میں بڑا کمال ہوتا ہے۔ صالحین کا دیکھنا اور عام بندے کے دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ ہر ایک کو اللہ نے آنکھیں تو دو دی ہیں، لیکن دیکھنا ایک جیسا نہیں ہے۔ وقت ہوتا تو میں آپ کو یہاں کوئی واقعہ سناتا۔ تو خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرزمین ہندوستان پر حضور نے ان کو بھیجا، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، اور حضور کی دربار میں جب سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، تو نبی رحمت، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، سنیے ذرا، ہمارا عقیدہ یہ ہے، جب بھی کوئی امتی پوری توجہ سے محبت سے سلام کرتا ہے تو میرے نبی آج بھی اپنے امتی کو جواب دیتے ہیں، آج بھی جواب دیتے ہیں۔ اپنے اندر صلاحیت پر کر کے جائیں۔ بہت سارے لوگ حاضری دے کے آ جاتے ہیں، لیکن حاضری دینے کے جو آداب ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، کبھی کسی موقع پہ انشاءاللہ العزیز۔ تو جب یہ کلمات کہے تو جواب کیا ملا؟ وعلیکم السلام یا امیر المسلمین یا امیر الہند، علماء نے کہا ہے، اے ہند کے امیر، اے ہند کے سلطان، تمہیں بھی سلام ہو۔ پھر حضور نے ڈیوٹی لگائی، آپ چلتے چلتے داتا صاحب کی مزار پہ چلا کشی کی، آپ سنتے رہتے ہیں، 40 دن یہاں بیٹھے رہے، ان کا حجرہ مبارک آج بھی مشہور ہے، عبادت کرتے یہاں پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے رہے۔ جب جانے لگے تو داتا صاحب نے نوازا، داتا صاحب نے بھی کوئی شک نہیں خواجہ کو نوازا ہے، اور خواجہ نے بھی داتا صاحب کو مشہور کر دیا۔ داتا صاحب کی شہرت میں خواجہ غریب نواز کا حصہ بھی ہے، توجہ کے ساتھ، خواجہ صاحب کا حصہ بھی ہے۔ اور یہ شعر کہہ کر، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما، خواجہ صاحب کا حصہ بھی ہے۔ پھر آپ یہاں سے چلے، بہت سارے واقعات ہیں، بڑی آپ کی کرامتیں ہیں۔ سب سے بڑی کرامت ولی کامل کی کیا ہوتی ہے؟ دین پہ استقامت۔ یہ خلاصہ ہے بیان کا، دین پہ استقامت۔ ڈھول بجانا، بھنگڑے ڈالنا یہ کرامت نہیں ہے۔ پیر کی کرامت سب سے بڑی یہ ہے، قرآن و سنت پہ عمل کرنا،
آپ کے دور میں قوالی کیوں مشہور ہوئی؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی، ہندوستان کے لوگ چونکہ ہندو تھے، گانا سننا ان کے مزاج میں تھا، تو اپنے قریب کرنے کے لیے ساز وہی رکھے، یعنی زمین وہی بنائی، لیکن بیج توحید کا ڈال دیا کہ اس قوالی میں اللہ اس کے رسول کی تعریف کی جائے۔ آج تو قوال بدل گئے، ہم قوال کی بات کریں تو آپ کو پھر غصہ آتا ہے۔ پیر پٹھان خواجہ شاہ سلمان توسمی رحمت اللہ علیہ کا جو قوال تھا، سنیں ذرا، صوم و صلات کا پابند بھی تھا اور ڈیلی 10 پارے قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا۔ آج لائے نا، ڈیلی قوال 10 پارے تلاوت کرتا تھا اور صوم و صلات کا پابند تھا۔ تاجدار گولڈا کے قوال کے بارے آپ سنیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ یورپ سے کوئی آدمی آیا، بادشاہ آیا، تو اس نے پوچھا گیا تمہاری کوئی خواہش ہو؟ کہا میں قوالی سننا چاہتا ہوں۔ تو پاکستان تو بنا ہی نہیں تھا، تو پہلے کی بات ہے، تو اسے کہا گیا، تو تاجدار گولڈا کے قوال نے کیا کہا؟ کہا میرا سلطان ایک ہے، بس میرا سلطان ایک ہے، میں اس کے سامنے قوالی کر سکتا ہوں، میں اور کسی کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ آج آپ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، سلطان الہند، سرزمین ہندوستان پر انگریز بھی کہتا ہے کسی قبر کی آج بھی حکومت ہے تو خواجہ اجمیری کی قبر کی حکومت ہے۔ چلو، آپ دنیا میں تبلیغ کرتے کرتے چلے گئے، 90 لاکھ سے زائد لوگ مسلمان ہوئے، یہ سب ان کا فیض ہے۔ آج تو پیر مریدی کا ایک کھاتا کھول دیا جاتا ہے۔ میں نے پڑھا ہے ہندوستان میں پیر صاحب تھے، انہوں نے پوری زندگی صرف ایک مرید کیا، پوری زندگی صرف ایک مرید کیا، کہا میں بس اتنا ہی بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔ آپ ذرا غور کریں۔ تو میرے بھائیوں، پیری مریدی اس وقت جو مقصد تھا وہ تبلیغ دین تھا، آج تبلیغ دین نہیں ہے مقصد۔ میں نے شروع میں کہا نا کہ آپ اگر دیکھیں اوپر سے نیچے، خواجہ اجمیری سے اوپر جو پیران عظام تھے ان کو دیکھیں، اور خواجہ اجمیری نے جی ان کو نیچے، خواجہ بختیار کاکی کتنا بڑے پائے کے ولی کامل تھے، پیدا ہوئے تو ماں استاذ کے پاس لے گئی تو 15 سپارے آپ کو یاد تھے، اور بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مرید کون تھے؟ بابا فرید تھے۔ ماں لے گئی تو 15 پارے انہیں بھی یاد تھے، اور بابا فرید کے جو مرید اور خلفاء میں عظیم خلیفہ محبوب خواجہ نظام الدین سلطان محبوب الہی وہ تھے، ان کو دیکھیں ذرا۔ تو آج جیسے پیر ہوتے ہیں خلفاء بھی ویسے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بہت ساری باتیں میں یہاں اختتام کرتا ہوں۔ چند دن پہلے آپ نے دیکھا سویڈن کے اندر قرآن کو جلایا گیا، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، انا بنا لیے، کوئی قوم کی خدمت، ملک کی خدمت نہیں کر رہا، سب ڈاکو ہیں، کوئی سادے کو امین نہیں ہے، خدا کی قسم، خدا را سمجھیے، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ کسی کو ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان قوم ہیں، ہمارا شعور کیسے ہونا چاہیے؟ دنیا کے الکفر ملت واحدہ، سارے کافر ایک ملت ہیں، کیا ہیں؟ ایک ہی ملت ہیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، بدھ مت ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا چائنا کے لوگ بڑے کمال درجے کے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اسلام دشمنی میں آپ کو سوچ ہی نہیں سمجھ سکتے کیا ہو رہا ہے۔ جان نماز بن رہے ہیں، سامنے بت کی تصویر ہے، لکیریں بنا کر تصویر بت کی ہے جس پہ ہم نماز پڑھتے ہیں مصلی پہ، سور کی ہڈی سے تسبیحیں بنائی جا رہی ہیں چائنا میں، ہم پڑھتے ہیں مسلمان۔ اور کئی باتیں ہیں چونکہ وقت نہیں ہے،
تو حضور نے 1400 سال پہلے کیا فرمایا؟ الکفر ملت واحدہ، سارے کافر دنیا کے ایک ملت ہے۔ وہ پہلے نمبر پہ حضور کے دشمن ہیں، پھر قرآن کے دشمن ہیں، اور پھر اس کے بعد امت کے دشمن ہیں۔ حضور کے دشمن یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے اس دور کے۔ حضور کے دشمن کفار مکہ، مشرکین مکہ بھی تھے، اور حضور کے دشمن آج بھی دنیا کے کافر ہیں، اور قرآن کے دشمن اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، اور قیامت تک رہیں گے۔ لیکن مسلمانوں، ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا سلوک قرآن کے ساتھ کیا ہے۔ کبھی آپ بھی تو سوچیں نا۔ قرآن میں اللہ کریم فرماتا ہے کفار کے متعلق، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافر کہنے لگے اس قرآن کو مت سنو، وَالْغَوْا فِيهِ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو سیٹیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ، شور شرابہ کرو، گالی گلوچ دو، مزاق کرو تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ اس وقت سے لے کر آج تک پورے دنیا کے کافروں کی کوشش یہی ہے، سنو میرے جوانوں، میرے بزرگوں، پوری دنیا کے کافروں کی کوشش یہی ہے کہ ہم نے مسلمان کو قرآن سے کس طرح دور کرنا ہے۔ اگر یہ قرآن پہ عمل کر لے گا اس دور میں بھی تو وہ یوں سمجھے میں تو حضور کے دور میں چلا گیا، زمانہ نبی میں چلا گیا۔ قرآن سے امت تو دور کیا جا رہا ہے۔ حضور کے متعلق کبھی خاکے بنائے جاتے ہیں، اور قرآن کو دیکھو کتنی مرتبہ، اللہ اکبر، بڑے دکھ سے میں کہہ رہا ہوں، جلایا گیا، گٹروں میں ڈالا گیا، قرآن کو پاؤں کے نیچے روندا گیا۔ اور آج جو قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ حدیث طیبہ سنیں، فرمایا سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسم ولا من القرآن الا رسم۔ فرمایا امت پہ ایسا وقت آئے گا، میری امت پہ ایسا زمانہ آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسم، اسلام کا نام رہ جائے گا، اسلام کا نام رہ جائے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسم، قرآن کے الفاظ رہ جائیں گے۔ پاکستان جب سے بنا ہے، جبکہ علامہ شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قرآن و سنت کا جو آئین بنوایا اور پارلیمنٹ میں پاس کروایا، اور باقاعدہ ایک شک یہ بھی تھی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں کوئی آئین قرآن و سنت کے مخالف نہیں بنے گا۔ نواز شریف کا دور ہو، زرداری کا دور ہو، مشرف کا دور ہو، عمران خان کا دور ہو، شہباز شریف کا دور ہو، ہر دور میں آپ کی پارلیمنٹ میں قرآن کے خلاف آئین بنائے گئے۔ جس نے ریاست مدینہ کا بڑا نعرہ لگایا، ہمیں دھوکہ دیا، خدا کی قسم منبر رسول پہ بیٹھا ہوں میں۔ آپ مجھے بتائیں کوئی ایک کام اسلامی کیا ہو ریاست مدینہ کے حوالے سے؟ میں ذمہ دار ہوں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، میں اللہ کریم نے تھوڑی سی مجھے بصیرت بھی دی ہے، تو ہمیں اتنا بڑے دعوے کے ساتھ ریاست مدینہ، مجھے تو کوئی ایک آئین بھی اسلامی نظر نہیں آیا جو اسے نافذ کیا ہو۔ یہ ہمیں عرصہ نہیں ملا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے 2.25 سال ہیں، ان کے حالات دیکھیں ذرا، کیسے نظام پہ کنٹرول کیا، کیسے حالات بدلے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کہتے ہیں جی صادق و امین ہے، جب ایران فتح ہوا تو ایران سے اونٹ سے لے کر سوئی تک تمام چیزیں لسٹ بنائی گئی۔ جب آپ کو مدینہ طیبہ میں چیزیں ملیں، آپ نے تمام چیزوں کو دیکھا، ہر چیز موجود تھی۔
ایران سے قافلہ چلا، بہت بڑا مال غنیمت تھا، مدینہ طیبہ میں پہنچا، تمام چیزیں موجود تھیں، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین آج تو خوش ہونا چاہیے اور آپ رو رہے ہیں۔ کہا مجھے خوشی کے آنسو آ گئے ہیں، یہ وہ لوگ بھی موجود تھے جو زمانہ جاہلیت میں بڑے چور تھے، بڑے ڈاکو تھے، لوٹ مار کرتے تھے۔ آج جیسے ایران سے لسٹ بنائی گئی ہے، مدینہ طیبہ میں سامان پہنچا تو ایک سوئی بھی کم نہیں ہے۔ اگلا جواب سنیں ذرا، آپ کہتے ہیں حاکم کچھ نہیں کر سکتا، تو آپ کے نیچے لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ اوپر ہیں، آپ جو ٹھیک ہیں، آپ جو ٹھیک ہیں، آپ کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے سارا نظام نیچے ٹھیک ہے۔ اگر اوپر لوگ ٹھیک ہوں گے تو نیچے کام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہمیں اوپر لوگ ٹھیک نہیں ملے، نہیں ملے ٹھیک۔ آپ دیکھیے ذرا، قرآن کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کا ادب کرنا چھوڑ دیا۔ مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، دروازے پہ ڈھول باجے چڑھ رہے ہیں، دولہا میاں سلامی کرنے آئے ہیں۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ کفار یہی تو کرتے تھے، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تم شور شرابہ کرو، سیٹیں بجاؤ، تالیاں بجاؤ، گالی گلوچ دو، آوازیں کسو، کچھ ہی کرتے تھے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر غالب آ جاؤ گے۔ اور قرآن نے ہمیں کیا کہا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تم خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کا ادب ضروری ہے، جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ صحیح حدیث طیبہ کا واقعہ سنیے ذرا توجہ کے ساتھ، چھوٹے بڑے سب سنیں ذرا۔ مدینہ طیبہ میں جب یہودی آباد تھے تو وہ ایک مسئلہ حضور کے پاس لے آئے۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے پاس آؤں گا۔ حضور تشریف لے گئے۔ غالباً یہ ابی داؤد یا ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ حضور تشریف لے گئے، یہودیوں کے محلے میں حضور تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کے لیے گدا بچھایا اور تکیہ پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھ گئے، سہارا لگا کے، جیسے میں بیٹھا ہوں، تکیہ تھا پیچھے۔ انہوں نے مسئلہ پیش کیا۔ حضور نے فرمایا یہ مسئلے کا حل تو تمہاری تورات میں بھی موجود ہے، تم تورات لے آؤ۔ جب وہ تورات لے کر آئے، توجہ کے ساتھ، جب وہ تورات لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے، تکیہ آگے کر دیا اور تورات کو اوپر رکھ دیا، جبکہ حضور کو پتا ہے کہ تورات میں تحریف ہو چکی ہے، کمی بیشی ہو چکی ہے، رد و بدل ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ آسمانی کتاب ہے، رد و بدل تو انہوں نے کیا ہے۔ نبی رحمت جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحریف شدہ کتاب تورات کا بھی ادب کر کے بتلا دیا کہ اس کا احترام کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن تو پھر قرآن ہے۔ قرآن تو پھر قرآن ہے۔ ایک جگہ قرآن کے اوراق کو حضور نے دیکھا تو حضور نے بد دعا دی۔ حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ہمارے معاشرے میں خدا را میری سب سے دست اپیل ہے، جب قرآن کی تلاوت ہو رہی تو اوپر نہ بیٹھیں۔ آپ کے سامنے جب قرآن کی تلاوت ہونے لگی تو قاری صاحب نیچے بیٹھے تھے تو آپ ممبر سے اٹھ کے نیچے بیٹھ گئے۔ میری بھی عادت ہے، تلاوت کرنے والا اگر بیٹھ کے کر رہا ہو تو میں پھر کرسی سے اتر جاتا ہوں، میری بھی عادت ہے الحمدللہ، ورنہ اکثر مولوی بھی خیال نہیں کرتے، یہ مسئلہ ان کے سامنے نہیں آیا ہوگا۔ قرآن کا ادب و احترام، پھر ذرا دیکھیں یہ کتنا بہت بڑی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ہر چیز کا نعم البدل ہے، نبی کا بدل دوسرا نبی، اس کا بدل تیسرا، رسولوں کا نعم البدل، کتابوں کا نعم البدل۔ جب اللہ کریم نے قرآن کو بھیج دیا تو پھر یاد رکھیں اس پوری کائنات میں جس کا نعم البدل نہیں ہے وہ قرآن ہے۔
اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن سے ہم دور ہو گئے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور زمانہ ڈاکو، ان کے نام لے کر لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا۔ چوری کرنے کے لیے رات کو، آدھی رات کو دیوار پھلانگنے لگے تو گھر والا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اس وقت۔ ہمیں نہ دن کو ٹائم ملتا ہے نہ رات کو ٹائم ملتا ہے، باپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، ماں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، بیٹوں کے ہاتھ میں تو 24 گھنٹے موبائل ہے، بیٹیوں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے۔ اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو قرآن کے لیے نہیں ہے۔ خدا را توجہ کیجئے، گھر میں تلاوت کا معمول بنائیے۔ ہمارے گھر میں جو برکت والے کام ہیں نہیں ہو رہے، نماز ہمارے گھر میں نہیں ہے، بہت کم، تلاوت ہمارے گھر میں بالکل نہیں ہے۔ گھروں میں لڑائیاں جھگڑے کیوں ہیں؟ نہ چاکیاں کیوں ہیں؟ برکت کیوں نہیں ہے؟ ہر گھر میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، نفرتیں ہیں۔ ماں کا منہ کدھر ہے؟ بیٹی کا منہ کدھر ہے؟ باپ کا منہ کدھر ہے؟ بیٹے کا منہ کدھر ہے؟ خود فیصلہ کر، میرے گھر میں برکت والے اعمال کیا ہو رہے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں، کیا آپ کا بیٹا آپ کے پاس کتنا بیٹھتا ہے؟ بیٹھا ہے تو موبائل اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کی بیٹی کے پاس موبائل ہے، بیٹی ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ اس کی توجہ ہماری باپ کی جانب نہیں ہے، ماں کی جانب نہیں ہے۔ اور علامہ اقبال نے صحیح رونا رویا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ہم ان جھوٹے، فراڈی، ظالم، لٹیرے، چور حکمرانوں کے بچاؤ کے لیے، ان کی عزت کے لیے ہم چلے جائیں گے۔ دن بھی جا رہے ہیں، رات بھی جا رہے ہیں، ہر گورنمنٹ میں ایسے سارے دیکھ لو، سب اس طرح ہیں۔ لیکن ہمارے پاس نہیں ہے وقت تو نماز کے لیے نہیں ہے، نہیں ہے وقت تو قرآن سننے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے پاس جمعہ کے لیے مشکل سے وقت نکلتا ہے۔ تو قرآن سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، حضور قیامت کے دن یا بعد نے کہا دنیا میں، وقال الرسول یا رب ان ھذا القرآن قومی مہجورا، حضور شکایت کریں گے یا تو دنیا میں یا قیامت میں، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ہماری زندگی میں ترقی، عروج، ہم قرآن کا نظام نافذ کر دیں، ہم قرآن کے قوانین احکامات کو نافذ کر دیں، ہم دنیا کی بہترین حکومت بنا سکتے ہیں، دنیا کا بہترین نظام دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے یورپ والوں سے کوئی ایک اصول نہیں لیا، سارے اصول قرآن و سنت سے لیے۔ 14 صدیوں کے بعد بھی آج بھی گورا کہتا ہے اگر ایک عمر اور آ جائے تو پوری دنیا میں اسلام ہوگا۔ کبھی ہم سوچیں، ذرا غور کریں۔ میری آپ سے گزارش یہی ہے، قرآن سے محبت کرو۔ تبرک بالقرآن، حضور فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ، قرآن سے برکتیں حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ حضور نے آخری بات، حضور نے ارشاد فرمایا، جب آسمان کے ملائکہ زمین پہ دیکھتے ہیں تو جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر روشن نظر آتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے جوانوں، ذرا غور کرو۔ فرمایا جس طرح زمین کے لوگ اوپر دیکھتے ہیں آسمان کے ستارے جگمگ نظر آتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو یا دیہات میں ہوں، ستارے نظر آتے ہیں۔ فرمایا جب ملائکہ دیکھتے ہیں تو جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر جگمگ نظر آتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں اندھیرے کیوں چھا گئے؟ آج ذہن بنا کے اٹھو۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں بھی اپنی بیوی سے کہوں گا، ویسے بھی الحمدللہ میرے گھر میں تلاوت ہوتی ہے، الحمدللہ۔ میں بعض اپنی بیوی سے غصے بھی ہوتا ہوں، تلاوت کیوں نہیں ہوئی؟
میں نے آپ کئی مرتبہ کہا نا، سالن ہانڈی کے لیے، روٹی کے لیے، کپڑے استری نہیں ہوئے، اس کے لیے غصے ہوتے رہیں گے، فنکشن پہ لیٹ ہو گئے، اس کے لیے غصے ہوتے رہیں گے، اور بندے طلاق دیتے رہیں گے۔ کبھی آپ کو غصہ کیوں نہیں آیا کہ آج نماز گھر میں کیوں نہیں پڑھی گئی، آج تلاوت کیوں نہیں، آپ کو کیوں غصہ نہیں آتا؟ میرے سب بچے جوان ہیں، ساتھ میرے بچے ہیں الحمدللہ، میں آج بھی غصے ہوتا ہوں، آج تلاوت کیوں نہیں ہوئی؟ تو آج اپنا ذہن بنا کے اٹھیے۔ میری آپ سے گزارش ہے، میں دستبردار کر رہا ہوں، خدا کی قسم ہمارے گھروں میں تلاوت نہیں ہے، اپنے رسول کو خوش کرنا ہے، اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن پہ غور کرو، قرآن کو سمجھو، کوشش کرو، ہمارے گھروں میں تلاوت ہونی چاہیے۔ کیا ایسا؟ مجھے امید ہے، میں امید کروں آپ سے، آپ کوشش کریں گے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے، اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ ان ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے، اللہ ہمیں قرآن سے محبت، تعلق مضبوط جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔